تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر دوں. اب آتا ہوں توشہ خانہ. توشہ خانہ ایک بہت بڑا ڈرامہ بنا ہوا ہے پچھلے 8 مہینے سے. اس امپورٹڈ حکومت کو ان 13 گیدڑوں کی جو جماعت، ناکام ترین جماعت، ناکام ترین حکومت پی ڈی ایم، اس سے نہ ملک چل رہا ہے. پی ڈی ایم کی 8 مہینے کی پرفارمنس کیا ہے؟ نیب ختم، کیسز ختم، احتساب ختم، ایکسپورٹ ختم، فارن ریمیٹنس ختم، روزگار ختم، ڈالر ختم، پاکستان کی عزت ختم، پاکستان کا وقار ختم. اور کوئی جب ان سے اس کے متعلق پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی عمران خان نے گھڑی بھیج دی جی، جو اس کی اپنی ملکیت تھی. اب یہ توشہ خانہ کے ایشو کو عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھنے سے پہلے میں ذرا آج پوری پاکستانی قوم کو 1980 سے لے کے 2008 تک جتنے پاکستان کے اندر حکمران آئے، میں آپ کے سامنے لسٹ پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کتنے کتنے تحفے لیے. جنرل ضیاء صاحب نے 122 توشہ خانہ سے گفٹ حاصل کیے. محمد خان جنیجو صاحب نے 304 گفٹ حاصل کیے. اسحاق خان صاحب نے 88 گفٹ حاصل کیے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 174 گفٹ حاصل کیے. میاں نواز شریف صاحب نے 75 گفٹ حاصل کیے. فاروق لغاری صاحب نے 114 گفٹ حاصل کیے. رفیق تارڑ صاحب جن کے مایا ناز پوتے چھوٹو تارڑ نے کل بڑی بڑھ کے ماری تھی، بڑے ٹھٹھے باندھے تھے، ان کے رفیق تارڑ نے 73 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے. ظفر اللہ جمالی صاحب نے 110 تحائف حاصل کیے. چوئی شجاع صاحب نے 9 حاصل کیے. جنرل مشرف نے 515 تحائف حاصل کیے. شوکت عزیز نے 1126 تحائف حاصل کیے. اب یہ جو 3-4 ہزار تحائف تقسیم ہوئے، اس سے بھی زیادہ ہے، 4-5 ہزار کے قریب پچھلے 30 سالوں میں، کسی کا کوئی تماشا نہیں لگا. ہاں ایک تماشا لگا جو جینون تھا. نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر ہوا توشہ خانہ کا، اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی، اس کے اوپر اس کی کوئی پراپرٹی بھی ضبط ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کیونکہ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اب یہ توشہ خانہ کی تفصیل ہے. توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ جو آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں باہر کے ممالک کے حکمران بادشاہوں کی طرف سے، ریاستوں کے سربراہان کی طرف سے، وہ سب سے پہلے پاکستان کے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے ایک ادارہ توشہ خانہ، اس میں جمع ہو جاتے ہیں. ہماری حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کا رول یہ تھا کہ 15 سے 25% اس کی ویلیو جو بنتی تھی، مارکیٹ ویلیو، وہ حکمران پیسے ادا کرتا تھا اور وہ تحفے لے لیتا تھا. اور یہ تحفے اسی 15 اور 25 اور پھر اس کے علاوہ آگے بتاؤں گا کہ 5% اور 3% کے اوپر بھی جناب ان حکمرانوں نے، یہ جو 12-14 حکمران میں نے آپ کے سامنے گنوائے، انہوں نے تحفے حاصل کیے کروڑوں روپے کی مالیت کے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب آئی اگست 2018 میں، اس کے قانون چینج کیے. 50% پیسہ پے کرنے کے بعد حکمران جو ہے وہ لیتا تھا. ہمارے دور حکومت میں ہم نے قانون بنا دیا، کہاں 15% اور 25% تھا، کہاں 50%. اب عمران خان صاحب کو جو تحفے ملے، ان تحفوں کو 50% پیسہ پے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملکیت ہے. اور توشہ خانہ کا ایک بڑے واضح اصول ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے نون لیگ اور پی ڈی ایم والے بھی، کیبنٹ ڈویژن والے بھی مجھے عدالت پہ لے جائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. توشہ خانہ کا اصول ہے کہ نواردات اور آپ کی گاڑیاں، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حکمران پیسے پے کر کے لے سکتا ہے. نہ وہ نواردات لے سکتا ہے، نہ وہ گاڑیاں لے سکتا ہے. اور 30,000 سے کم مالیت کی جو چیز ہوگی وہ فری آف کاسٹ لے سکتا ہے. یہ رول ہے. اچھا، اگر کوئی حکمران توشہ خانہ میں جمع اپنا تحفہ نہیں لے گا تو وہ 1 سال کے اندر اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اس نے بکنا ہی بکنا ہے، اس نے بکنا ہی بکنا ہے، نیلام ہو جانا اس نے. اب مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے 50% قیمت ادا کرنے کے بعد چیز ان کی ہو گئی. جیسے یہ آپ کی 4.5-5 ہزار توشہ خانہ کے گفٹ ہیں کروڑوں کی مالیت کے، وہ ان کے ہیں. اب ان کے پاس جو چیز ان کی ملکیت ہو گئی، وہ اگر انہوں نے بیچ دی، اگر آئین کے اندر کہیں پہ لکھا ہے
میں آن اوتھ یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کسی آئین کے اندر، کسی قانون کے اندر، کسی قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توشہ خانہ سے حاصل کیا ہوا تحفہ حکمران بیچ نہیں سکتا، تو جناب پھر یہ تو ہے جرم، اس کی میں بھی معافی مانگوں گا، ہم سارے معافی مانگ لیں گے۔ جب یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا وقت اور پاکستانی قوم کی پیسہ اور پاکستانی قوم کی ذہنی توجہ کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے، کیوں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور قانون کے اندر قطعاً کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس نے 50% قانون کے مطابق پیسہ پے کرنے کے بعد جس حکمران نے توشہ خانہ سے تحفہ لے لیا، اس کی ملکیت بن گیا، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قدخن نہیں ہے، کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے اس رستے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی چیز 50% پیسہ پے کیا، پے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو پے کیا، ٹیکس پے کرنے کے بعد پھر اس پیسے کو لیگلی اپنے لیگل اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا، اس کے بعد کس چیز کا تماشا، کس چیز کا وویلا، کس چیز کا یہ ٹوپی ڈرامہ، کس چیز کا یہ چھوٹو تارڑ جیسے ڈنٹونک کے جو ہے نا وہ کریکٹر جو ہے نا وہ آ کے یہاں پر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں یا دشنام ترازی کریں، جن کا اپنا کریکٹر اور جن کے اپنے خاندان کا کریکٹر جو ہے نا وہ تار ہے جو ہے نا بدکرداری کے ساتھ، معاشی بدکرداری کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبر قسم کی جو کمپین ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر اسیسینیشن کی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ ایک چیز کل بڑی ٹھٹھے بات کے جناب چھوٹو تارڑ کہتا ہے کہ جناب کہیں سے 1000 کا قالین ملتا ہے؟ ہاں بتائیں جناب والا، 50 روپے کا قالین بھی ملتا ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے اس کے دور میں لاکھوں کی مالیت کا قالین ملا، اس نے 50 روپیہ جمع کرا کے توشہ خانہ سے لیا۔ تو اس عقل کے اندھے اور دانش کے لولے اور فہم کے لنگڑے عطا تارڑ سے اور اس کے پیچھے جو قائدین ہیں، اس کے سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اور سلطان مجبور شہباز شریف، میں ان سے پوچھوں گا 50 روپے میں کہیں سے قالین ملتا ہے؟ تم 1000 روپے کے قالین کا رونا روتے ہو، تم نے 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارے اس سلطان مفرور نے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ اس نے خریدا ہوا ہے۔ پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں یا اس میں سے نہیں خرید سکتے۔ عمران خان صاحب کو گاڑی ملی، عمران خان صاحب نے وہ گاڑی نہیں لی، وہ توشہ خانہ میں جمع رہی، کیونکہ قانون ہے کہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اگر وہ تحفے میں حکمران کو ملے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے اس پی ڈی ایم